جب خود فکر پیدا ہوگی تو یہ فکر آگے بھی منتقل ہوگی۔ ہمارے دعوت میں کہا جاتا ہے، تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ بھی پہلے فکر پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، پھر وہ فکر جاتی ہے دعوت میں۔ غزوات ہیں بدر کی کہانیاں اور کچھ احد کی، کچھ خندق، غزوہ خندق کی کہانیاں۔ پھر سورہ یوسف علیہ السلام پہ آ جائیں تو پورے قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی۔ پھر سورہ انبیاء آگے آ جاتی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہی نبی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 6 سے 7 نبیوں کی کہانیاں اور 7 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کہانی۔ آخری جو 5 پارے اس میں جنت اور جہنم کی کہانیاں۔ تو میں وہ سپر ہیرو کے ساتھ کوئی کہانی بنایا تھا، تو سپر مین بیٹ مین کو مسلمان کر دیتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، پھر کام کرتا ہے جا کے۔ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کی بجائے، ادھر ادھر کی فضول خبریں پڑھنے کی بجائے کتابیں پڑھیں، لمبی سٹوریز سنیں، چھوٹے چھوٹے ایک منٹ کے بیان سننے کی بجائے لمبے بیان سنیں، لمبی ٹاک سنیں، لمبے پوڈ کاسٹ سنیں۔ یہ چیز اگر آپ نے بچوں میں پیدا نہیں کی، مشین بنا دیا، آپ ATM مشین بن گئے کہ صبح سے رات تک کما رہے ہیں اور بچے کو پیسے دے آ رہے ہیں، اور بچے کو بھی مشین بنا دیا پڑھنے کی، تو یہ چیز آپ نے ہیومن کنیکشن ختم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت اور چنگاری عطا فرمائی، چاہے خفیف سی ہی، لیکن اللہ نے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں پیدا کیا کہ جو ایمان والے ہیں اور بالآخر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری ہزاروں خامیوں کے باوجود کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کو کم سے کم جنت والوں کی جوتیوں میں ہی جگہ مل جائے گی۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ بڑا پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی اے صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی۔ یعنی ایک نیک آدمی، تم تو بڑے اونچے درجوں والے، مجھے نیک لوگوں سے اللہ سے تھوڑی سی نسبت بھی بہت کافی ہے۔ بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب، ہو مجھ کو عطا میرے گناہوں کی معافی۔ بلندی مراتب اور اونچے درجات، کیفیات وہ تمہیں مبارک، میرے اللہ گناہ بخش دے تو میں بڑا راضی ہوں اس کے اوپر۔ تو ہم عمل بڑا کریں اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے گزشتہ 5 ہفتوں سے، وہ کیا چل رہا ہے؟ بچوں کی تربیت، اور بچوں سے پہلے ابا اور اماں کی تربیت اور دادا دادی کی تربیت۔ تو ہم نے یہ بات بار بار ہر ہفتے میں دہرا رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کا مطلب پہلے بچے کو اچھا بنانا نہیں ہے، پہلے اچھے ماں باپ بنانا ہے۔ اچھے ماں باپ بنیں گے تو خود بچے اچھے ہو جائیں گے، اور ماں باپ کو خود نئے نئے طریقے آئیں گے بچوں کو اچھا کرنے کی۔ جب خود فکر پیدا ہوگی تو یہ فکر آگے بھی منتقل ہوگی۔ ہمارے دعوت میں کہا جاتا ہے، تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ بھی پہلے فکر پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، پھر وہ فکر جاتی ہے دعوت میں۔ اگر میرے اندر سنت کی اہمیت نہیں ہے، میں آپ کو 2-3 گھنٹے کے بیان کر لوں، کوئی خاص اہمیت آپ کے دل میں بھی آنی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں وہ فکر ہو، یہ فکر منتقل ہوتی ہے۔ اور دنیا کا قاعدہ بھی یہ کہ جب جو آدمی کسی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کی پریچنگ اچھی کر سکتا ہے، اور جو کسی آئیڈیالوجی سے متاثر نہیں ہوتا، پیسے بنانے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت افیکٹو نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آگ کی ہے۔ آگ کی اگر میں تصویر دیکھ لوں تو مجھے گرمی نہیں آئے گی۔ آگ کی میں اسکرین پہ تصویر دیکھ لوں مجھے گرمی نہیں آئے گی۔ میں جب تک آگ کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، چونکہ آگ خود گرم ہے، تو مجھے اس کی گرمی آتی ہے۔ یہی ان سینوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت کی آگ جل رہی ہے، تو کتنے دنیا میں مشائخ ایسے ہیں جن کے بیٹھنے سے ہی لوگ دیندار بن جاتے ہیں، بس ان کی ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔
وہ ایک نظر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آ جاتی ہے۔ تو یہی جذبہ ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے، اس جذبے سے کہ پہلے ہمارے اندر یہ فکر ہوگی، پھر ہم بچوں کے اندر۔ اچھا جی، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی بچوں کے اندر ایمان اور رسول اللہ کی محبت کو ڈالنا اور نفس محبت کو ڈالنا۔ بچے کے اندر یہ جو جذبہ ہے لو کرنے کا، محبت کرنے کا، نفرت ختم کرنے کا، یہ ڈالنا۔ تو اس پر امید ہے کچھ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی۔ میں ابھی آخر میں دوبارہ پوچھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اب یہ ہم سمجھ لیں یہ جمعہ کا بیان نہیں، یہ کلاس ہے، اس میں ہم ہر دفعہ کچھ سیکھیں گے، آگے سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا ایک بہت اہم سکل بچوں کی بلکہ بڑوں کی تربیت کی بھی، 2 سال سے لے کر 70 سال تک کی تربیت کی جو طریقہ ہے وہ ہے کہانیاں سنانا۔ کہانیاں جو ہے، جس کو عربی میں قصہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے قصص، اس کی اہمیت خود قرآن سے واضح ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت زیادہ کہانیاں سناتا ہے۔ قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو دوسرے صفحے میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ نے کیسے نعمتیں کی اور انہوں نے کیسے نافرمانیاں کی اللہ کی۔ پھر آگے سورہ آل عمران آ جائے تو آل عمران کہانی حضرت مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کہانیاں۔ پھر سورہ آل عمران میں رسول اللہ کی جنگوں کی کہانیاں تفصیل کے ساتھ۔ پھر سورہ نساء میں احکام اور کہانیاں۔ پھر سورہ مائدہ میں جو عیسائیوں پر ایک دسترخوان اللہ نے آسمان سے نازل کیا اس کی کہانیاں۔ پھر آپ آ جائیں سورہ انفال توبہ میں، تو اس میں جو غزوات ہیں بدر کی کہانیاں اور کچھ احد کی، کچھ خندق، غزوہ خندق کی کہانیاں۔ پھر سورہ یوسف علیہ السلام پہ آ جائیں تو پورے قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی، اور جب پورے قرآن کی سب سے خوبصورت قصہ ہے تو وہ پوری دنیا کا سب سے خوبصورت قصہ ہے، کیونکہ قرآن سے خوبصورت کوئی کتاب نہیں، اور جس قصے کو، اور سب سے لمبا بھی ہے بائی دا وے۔ اور سورہ یوسف کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں، اس سے قصوں کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اب یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، ہم آپ کو قصے سناتے ہیں سب سے خوبصورت قصہ، یعنی اب جو قصہ سورہ یوسف میں سنانے لگے ہیں یہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، اے امتیوں، میں تمہیں سب سے خوبصورت، احسن، احسن کا معنی خوبصورت بھی ہے، احسن کا معنی سب قصوں سے سب سے بہتر قصہ بھی ہے، احسن کا معنی یہ بھی ہے کہ جس قصے میں سب سے زیادہ سٹوری عمل کی باتیں ہیں اور درس اور سبق ہے عمل کرنے کا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے لہذا قرآن میں ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ تو سورہ یوسف سب سے اچھا، سب سے لمبا قصہ ہے اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہے، میں کسی وقت سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن وہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، یہ پھر رمضان کی محفلیں یا خاص محفلیں ہوتی ہیں اس میں ہم تفصیل سے سناتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے قصہ سنانا، اور قصے کے ہر باب میں رک کر دور حاضر میں ہم ریفلیکشنز کرتے ہیں کہ ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 نبیوں کی کہانیاں سنائی ہیں۔ پھر سورہ انبیاء آگے آ جاتی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہی نبی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 6 سے 7 نبیوں کی کہانیاں اور 7 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس سے پہلے سورہ اسراء ہے، 15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کہانی۔ پھر اس سے پہلے سورہ کہف ہے جو ہم جمعے کو پڑھتے ہیں، 4 کہانیاں سورہ کہف میں، 4 کہانیاں کہ مشرکین نے سوال کیا روح کہاں ہے، تو اب روح کیا ہوتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھلا دیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ کہانی۔ پھر اصحاب کہف کی لمبی کہانی درس و عبرت سے بھری ہوئی جس پر سورت کا نام ہے۔ پھر ذوالقرنین کی کہانی، وہ بادشاہ جس نے مشرق و مغرب میں سفر کیا اور دنیا کا سب سے بڑا الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو تاریخی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں، اگرچہ قرآن نے یہ نہیں کہا لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے جس کو ذوالقرنین کہا ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا۔ پھر موسیٰ اور خضر کی کہانی، عجیب غریب۔ اچھا، ان کہانیوں میں عجائب غرائب بھی ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے بچہ یا ایون بڑا کو بھی مزہ آتا ہے، عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی ہیں۔ اور یہ پھر 4 کہانیاں۔
پھر آگے آپ پورا چلے جائیں اما پارے تک. میں نے تو مثالیں دی 15 پاروں کی. آخری جو 5 پارے اس میں جنت اور جہنم کی کہانیاں، یعنی فیوچر کی کہانیاں کہ فیوچر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو دنیا میں آج ایک فیوچر وہ ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں، یا موویز میں آپ دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ ٹیکنالوجی آئے گی، 40 سال بعد یہ ہوگا، 2050 میں یہ ہوگا. ایک فیوچر وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، جو 100% صحیح ہے. وہ جنت جہنم کی کہانیاں، قیامت قائم ہونے کی کہانی، یہ سارا کیا ہے؟ قصے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا نحن نقص علیک من انباء الرسل، اے میرے نبی ہم آپ کو نبیوں کی قصے سناتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کہانیاں قصے سنا کے کہ خواہ مخواہ کی نعوذ باللہ جیسے کوئی ناول لکھتا ہے لوگوں کو دلچسپ بنانا یہ مقصد ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ فرماتے کئی نثبت بہ فؤادک، میرے نبی تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آتی تھیں، مشرکین مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ کا فائنینشیل اور سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، آپ کے صحابہ کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، تو مجنون پاگل کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. تو اللہ کے نبی کا دل دکھتا تھا کیونکہ اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، اور صحابہ کا بھی دل دکھتا تھا. تو اللہ قصے سناتے تھے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن بالآخر انہوں نے تکلیفوں پہ صبر کیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی. اب اس کو ہم لے کے آتے ہیں بچوں کی تربیت پہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے جو قصے سنانا ہے وہ بڑی اہم بات ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ جو ریسرچرز ہیں عربی میں بھی اور انگلش میں بھی انہوں نے اس کے فائدے لکھے ہیں. میں چند فائدے بیان کرتا ہوں. پہلا فائدہ جو ہوتا ہے قصے سنانے کا وہ یہ کہ اگر آپ اچھے قصے سنا رہے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی بچوں کے اندر اچھی صفات انکلکیٹ کر رہے ہیں. کسی قصے سے آپ اس کو سچائی سکھا رہے ہیں، کسی قصے سے آپ اس کو جھوٹ کی نفرت سکھا رہے ہیں، کسی قصے سے آپ سکھا رہے ہیں قربانی سکھا رہے ہیں، کسی قصے سے آپ ان کو دین کے لیے محنت اور مجاہدہ سکھا رہے ہیں، کسی سے صبر سکھا رہے ہیں، کسی سے خوشیاں بانٹنا شیئرنگ کرنا سکھا رہے ہیں. نا تو قصے سے آپ بچے کو اگر بولے جھوٹ نہیں بولو، یہ زیادہ مؤثر نہیں ہے. زیادہ مؤثر یہ ہے کہ آپ نے اس کو 8-10 قصے سنا دیے جس میں اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ حدیث معلوم ہو رہی ہے اس کو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی سے ہمیشہ نجات ملتی ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ ہلاکت ملتی ہے. میں ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ اب اچھا ایک تو بچوں کو قرآن حدیث کی کہانیاں سنانی ہے، صحابہ کی سنانی، لیکن تھوڑی اچھی کہانیاں ایسے بھی سنانی ہے. کہانی سنانی ہے کہ 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا عابد، ایک کا نام تھا زاہد. عابد بہت اچھا بچہ تھا، زاہد جو تھا وہ تھوڑا شرارتی تھا. تو زاہد ایک دن گاؤں میں چلا گیا اور اس نے شور مچایا، اس نے کہا شرارت کرتے ہیں. عابد نے زاہد کو سمجھایا شرارت نہیں کرنی. زاہد نے کہا نہیں بڑا مزہ آئے گا. اس نے گاؤں میں سب لوگوں کو بولا آگ لگ گئی، میرے گھر میں آگ لگ گئی. سارے لوگ پریشان ہو گئے. اس کے گھر آگے پتہ آگ کوئی نہیں تھی. وہ ہنس گیا، اس نے کہا کتنا مزہ آیا. دوسرے دن کچھ اور مہینوں بعد واقعی ان کے گھر میں آگ لگ گئی. تو اب زاہد گیا، اس نے سارے محلے میں شور کرنا شروع کیا، میرے گھر میں آگ لگ گئی بھائی، آج بچاؤ. کوئی بھی بچانے نہ، اس کا پورا گھر جل گیا. کہانی آپ نے سنا دی. اب آپ نے بچے کو بولا آپ نے کیا سیکھا؟ تو بچہ خود سیکھ گیا کہ کتنا بڑا نقصان دنیا کا ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے سے. اور وہ یہ بھی سیکھ گیا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا مذاق میں بھی جائز نہیں ہے. اور وہ یہ بھی سیکھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، دیکھو ہلاک کر دیا. تو کہانیاں آپ بنا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں چھوٹا تھا تو میرے بچوں کو سپر ہیروز اچھے لگتے تھے، تو میں وہ سپر ہیرو کے ساتھ کوئی کہانی بنایا تھا. تو سپر مین بیٹ مین کو مسلمان کر دیتا، ٹوپی بھی پہنتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، پھر کام کرتا ہے جا کے. آپ نے بچے کو انسپائر کرنا ہے، بچے کو کسی دوسری دنیا میں لگا کے. ہمارے ہاں بھوت کی پریوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھی نا کہ وہ ایک شہزادہ تھا، وہ شہزادی کو دیو پکڑ کے لے گیا، تو شہزادہ گیا اور شہزادی نے شہزادی کو چھڑا کے لے آیا. اب ہمیں کہانی سنا دیں لیکن کہانی میں ہی مسلمان کر دیں، شہزادے کو نیک آدمی بنا دیں، ہے جی، شہزادی کو مسلمان بنا دیں، حجاب والی بنا دیں، وہ ذکر کر کے جاتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے. بچے کو سمجھ آ گئی وہ. تو بچے کو انڈائریکٹ سکھانا ضروری ہے. اچھا اب یہ جو کہانی کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ صفات. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کنیکشن بچے سے مضبوط ہوتا ہے.
آج کا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ پیرنٹس والدین کو ٹائم نہیں دے رہے. اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کا آپس میں بچے کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا. جب کنیکشن نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے, ایک دوسرے کی بات لیتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. آپ سب سوچیں, میں سوچوں, آپ روزانہ اپنے بچوں کو فوکس ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ فوکس ٹائم کا مطلب اس میں نہ آپ اخبار پڑھ رہے, نہ ٹی وی دیکھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ ہیں اور بچہ ہے, کتنا دے رہے ہیں؟ پھر بڑے ہو کے شکوہ نہ کیجیے گا کہ بچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا. مجھے کل پرسوں ایک خاتون کا لمبی بات آئی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میرے 2 بچے بڑے ہو گئے, ایک 36 سال کا ہے, ایک 26 سال کا ہے, اور وہ بات بھی نہیں مانتے, میرے بات سنتے بھی نہیں ہیں. میں بولوں کھانا ساتھ کھاؤ, کھاتے نہیں ہیں. میں بولوں شادی کرو, شادی نہیں کرتے. مفتی صاحب سمجھائیں میں کیا کروں. یہ بہت کامن ہے سوال. تو ان سے اندازہ ہو گیا, خود پوچھا آپ نے بچپن میں ان سے کنیکشن کتنا بنایا؟ کوئی نہیں بنایا. کیا گھر میں رول تھا کہ کھانا سب مل کے کھائیں گے؟ کیا فیملی ٹائم مل کے کرتے تھے؟ کیا مل کے گھومنے جاتے تھے؟ کیا مل کے بیٹھتے تھے, ہنسی کھیل کرتے تھے؟ روزانہ مستقل نہیں کرتے تھے. فنش, تعلق ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف آدمی دنیا میں کوئی ہوا ہے؟ کچھ آپ بھی بتائیں نا, ہوا ہے کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حسن حسین کو کھلا رہے ہیں, گھوڑا بن کے حضرت حسن آپ کے اوپر بیٹھے, حضرت حسین آپ کے اوپر بیٹھے, کائنات کے بادشاہ, 2 جہانوں کے بادشاہ کمرے میں چکر لگا رہے گھوڑا بن کے. اندازہ کر سکتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بچے کو ٹائم دے رہے ہیں, کنیکشن ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں, اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں. اگر آپ نے بچے کو ابھی وقت نہیں دیا, کمانے میں بھی لگے رہے, یہ وقت ختم ہو جائے گا, اور بچے کے ساتھ ایموشنل کنیکشن کا جو ٹائم ہے ختم ہو جائے گا. تو ایموشنل کنیکشن بنتا ہے کس سے؟ کہانیوں سے. نمبر 3, ہارورڈ ریسرچ سینٹر جو ہے, جو دنیا میں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کی جو مائنڈ نیورونز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کنیکٹ کرنا سیکھتا ہے کہ ایک بات کو ترتیب سے کیسے بیان کیا جاتا ہے. یہ جو آج کل ریلز اور کلپس دیکھتے ہیں نا, اس سے دماغ بالکل اڑ جاتے, ختم ہو جاتا ہے, انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان سیکوینسنگ نہیں سیکھتا کہ ایک بات, دوسری بات, تیسری بات, ان کو جوڑ کر ایک لمبی بات, کتاب, کہانی کیسے بنتی ہے. جتنی بڑی کتاب, جتنی بڑی کہانی کوئی پڑھے گا, سنے گا, اس کے دماغ میں کسی اچھے آئیڈیا کو اسٹرکچر کرنے کی ایبلٹی زیادہ پیدا ہوگی. اور جتنا وہ چھوٹی چھوٹی بیکار باتیں سنے گا, اتنی اس کے دماغ بیکار اور فرسودہ ہو جائے گا. یہ ہم بڑوں کے لیے بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کی بجائے, ادھر ادھر کی فضول خبریں پڑھنے کی بجائے کتابیں پڑھیں, لمبی سٹوریز سنیں, چھوٹے چھوٹے ایک منٹ کے بیان سننے کی بجائے لمبے بیان سنیں, لمبی ٹاک سنیں, لمبے پوڈ کاسٹ سنیں. اس سے دماغ میں اسٹرکچر اور صحیح فہم کسی چیز کا پیدا ہوگا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ نمبر 4, وہ آکسفورڈ ہارورڈ سینٹر یہ کہتا ہے کہ ووکیبلری اچھی ہوتی ہے. اب مجھے اپنے بچوں کی اردو اچھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, انگلش تو خود اچھی ہو رہی ہے, اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. تو اردو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اردو میں کہانی سنائیں, اردو ووکیبلری بنے گی. انگلش اچھی کرنی ہے, انگلش کہانی سنائیں. عربی اچھی کرنی ہے, عربی کہانی سنائیں, ووکیبلری بنے گی. انکریجنگ ڈائلاگ, آپ جب کہانی سنائیں گے بچہ سوال کرے گا, بابا اماں یہ کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہے. آپ سوال کریں گے, بیٹا اس کہانی سے کیا سیکھے, یہ کیا ہوا. تو یہ جو سرو اینڈ ریٹرن کی ایبلٹی ہے کہ انسان, جیسے ہم والی بال کھیلتے ہیں کہ ایک بال پکڑتے ہیں اور بال, یہ دماغ کو یہ ایبلٹی آنی چاہیے کہ آپ کسی کی بات سن کر پوری ریٹین کریں اور اس کو دوبارہ پھینکیں اور دوبارہ لیں. یہ ایبلٹی بھی ویک ہے آج. اسی طرح نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن آف ینگ چلڈرن, NAEYC, یہ بھی دنیا کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے بچوں کے. یہ کہتا ہے کہ بچے کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے, یعنی جذبات, کیونکہ وہ کہانی میں سن رہا ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہو رہا ہے, صبر پیدا ہو رہا ہے. پھر وہ کہانی میں سن رہا ہے کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے, تو اس کے اندر مدد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس, کہانی سے اچھے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس طرح ایموشنل کنیکشن بچے کا اس کردار سے بھی بنتا ہے جس کردار کے بارے میں آپ کہانی سنا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی بنتا ہے, اور آپس میں بھی بنتا ہے کہ 2-3 بچے مل کر جب کہانی سن رہے ہیں آپس میں بھی کنیکشن بن رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں فوسٹرنگ ایموشنل گروتھ, امپیتھی, سوشل انڈرسٹینڈنگ, فیلنگس. یہ انسان کے اندر جو انسانیت ہے, فیلنگ, جس کی آج روبوٹ اور انسان میں کیا فرق ہے. آج AI ہم کہہ رہے ہیں نا سارے کام کر دے گی, AI ٹیچر بھی آگے کر دے گی, بٹ واٹ AI would be unable to do is the human connection. تو AI بھی سمجھتی ہے, بات کرتی ہے, انسان بھی سمجھتا ہے, انسان کے اندر احساس ہے.
شعور ہے، جذبات ہیں، یہ مشین میں نہیں آ سکتے۔ یہ چیز اگر آپ نے بچوں میں پیدا نہیں کی، مشین بنا دیا، آپ اے ٹی ایم مشین بن گئے کہ صبح سے رات تک کما رہے ہیں اور بچے کو پیسے دے آ رہے ہیں، اور بچے کو بھی مشین بنا دیا پڑھنے کی، تو یہ چیز آپ نے ہیومن کنیکشن ختم کر دیا۔ اب آخری اس بات کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے۔ ہم نے آج بیسک بات کی کہ کہانی کی اہمیت کیا ہے، چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور کہانی کی اہمیت 2 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کو بھی ہے۔ ایک تو کہانی میں نے سنائی، آپ لوگ کو بھی مزہ آ گیا نا، حالانکہ میں نے بچوں والی کہانی سنائی، اور پورا قرآن کہانی سناتا ہے، حدیث کہانیاں سناتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی تربیت کہانیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلے ہفتے ہم یہ بات کریں گے کہ کس ایج کے بچوں کو کس قسم کی کہانیاں، یا بڑوں کو کیسی کہانیاں سنانی ہیں، اور اس سے کس طرح ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ تو آج کی بات سے آپ نے اگلے ہفتے کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے بچے کو، بچہ نہیں ہے تو پوتا پوتی، نہیں تو چھوٹا بھائی، کسی کو ایک کہانی آپ کو سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اگلے ہفتے پوچھوں گا۔ اور پچھلے ہفتے کا ہوم ورک یہ تھا کہ بچے کے اندر محبت ڈالنی ہے، کسی انداز سے، جانوروں سے، کسی اور کنیکشن سے محبت کہہ کر، اور اللہ رسول کی محبت ڈالنے سے۔ امید ہے آپ حضرات نے اس پہ عمل کیا ہوگا، جو سن رہے ہیں یہاں پر انہوں نے بھی، آف لائن بھی آن لائن بھی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔